اگر آپ سے کہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کسی آدمی کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنی محبوبہ کو اپنا ایک پھول جو ہے وہ پیش اگر تمہیں کرنا ہے تو تم اس کے لیے ایک سروس کا انتخاب کرو گے جو سینٹیمنٹس کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور تم اسے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس میں فلاور چوز کرو گے اور پھر اس کو بتاؤ گے کہ میری محبوبہ کو آپ جو ہیں وہ گلاب کا پھول جا کے دے دیجئے گا اور اس میں غالب کا یہ شعر بھی ڈال دیجئے گا، تو اس سے تمہیں کتنی تسلی اور کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میری محبوبہ کو میں اپنے ہاتھ سے جا کے گلاب کا پھول دوں گا، اور یہ میرا اور اس کا تعلق ہے، میرے اور اس کے معاملے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، اور یہ درمیان میں سروس کون سی آ گئی جس میں کوئی۔ تو آپ کہیں گے نہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے اور تمہارا ہر ٹائم جو ہے نا اس کی ایک پرائس ہوگی۔ اور پیچھے چلے جائیں، تھوڑا 300-400 سال پیچھے چلے جائیں، تو اگر آپ کسی انسان سے یہ کہتے ہیں نا کہ گلاب کے پھول جو تمہیں اپنی محبوبہ کو دینے ہیں وہ کسی بندے نے خود ہی باغ سے توڑ لیے تھے اور وہ ٹیبل پہ سجائے بیٹھا ہے، اور تمہاری جیب میں پیسے ہونے چاہیے اس پھول کو خریدنے کے، تو اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم وہ پھول خرید سکتے ہو اور تم جا کے اس کو دے دینا۔ تو اور پیچھے چلے جائیں تو اس بات پر بھی ہنگامہ ہو جاتا، وہ بڑا اس بات کو مائنڈ کرتا، وہ کہتا آپ کیسے آدمی ہیں، مطلب میں اپنی محبوبہ کو اگر پھول دوں گا تو وہ پھول میں خود باغ سے جا کے توڑوں گا، میں اسے اپنے شوق سے اپنے جذبے سے پسند کروں گا، اس کو میں پک کروں گا اور پھر اپنے ہاتھ سے لے جا کے اس کو جا کے دوں گا، یہ میرا معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر اس کے سینٹیمنٹس، اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگس، یہ سب شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہم اور فاسٹ فارورڈ ذرا ماڈرن لائف میں آ جاتے ہیں، تو ایک ٹائم وہ تھا جب پھول مل جاتے تھے، خریدتے تھے ہم، پھر اور آگے بڑھے، پھر وہ پھول دینے والا بھی ایک سروس آ گئی، اس نے کہا کہ سینٹیمنٹس کی سروس ہے، آپ آفس میں بیٹھے رہیں، بیوی کو گھر پہ پھول بھجوا دیجئے گا۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، زیادہ ماڈرن ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ اتنے اچھے اچھے ایموجیز موجود ہیں، اتنی خوبصورت سی چیزیں موجود ہیں، یہ آپ ایسی سروس ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ اپنے موبائل سے ان کو بس مطلب دے دیں۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اپنے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی بیوی نے کبھی کوئی تحفہ دیا، یا آپ کو یہ میں اس کپل کی بات کر رہا ہوں جو اپنے پرابلمس شیئر کرنے کے لیے مجھ سے آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا، میں نے ان کو تحفے میں ایک چیز بھیجی تھی۔ میں نے کہا بھیجی تھی تو یہ کہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ انہوں نے کہا ہاں ساتھ تو رہتی ہیں لیکن میں دیر سے آتا ہوں، یہ سو چکی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک سروس ایک چوز کی اور اس کو میں نے آرڈر دیا، اور اس نے گھر جا کے کسی نے ان کو کیک ڈیلیور کر دیا، ان کو گھر جا کے کسی نے پرفیوم ڈیلیور کر دیا، ان کو گھر جا کے کسی نے کوئی اور چیز ڈیلیور کر دی۔ تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں اس لیے کہ اظہار محبت بھی اب پیسوں سے ممکن ہو رہا ہے، مطلب یہ والی جگہ پر ہم چلے گئے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ اہم ہو گئی ہیں، کام اہم ہو گئے ہیں اور انسان غیر اہم ہو گئے ہیں۔ مطلب کام اور چیزیں انسان سے زیادہ اہم ہو گئی ہیں، یعنی بس چیزیں بہت بار بار چیزوں کا خیال آتا ہے، بار بار چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، بار بار اپنے کاموں کی مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہماری لائف میں کمفرٹ ایڈ ہوتی ہے تو کیا چیز سبٹریکٹ ہوتی ہے، تو اس کو سوچنا ہوگا، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ وقت نکالنا پڑے گا، اپنے ساتھ وقت لگانا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے جو اپنے آپ کو نہ سمجھ سکنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کے اندر تعریف سننے کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ ارج ہے اس وقت آج کے جدید آدمی میں اپنی تعریف سننے کی، بلکہ وہ تعریف سننے کو اپنا حق سمجھتا ہے، بلکہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تعریف کیے بغیر اور
پیسہ خرچ کیے بغیر آپ اپنے بیلفڈ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اگر میں یہ سوال کروں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیسے خوش رکھیں۔ مطلب اگر یہ شرط لگا دی جائے، اگر میں یہ کنڈیشن لگاؤں کہ آپ نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، ایک پینی بھی خرچ نہیں کرنی، اور آپ نے تعریف بھی نہیں کرنی، اور آپ نے بیوی کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے بچوں کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے پیرنٹس کا دل جیتنا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم وہ سارے آداب بھول چکے ہیں جو یعنی انسان نے جو تہذیب ہوتی ہے نا، وہ آداب محبت کو اور اخلاق کو بلند رکھتی ہے۔ یعنی جو بڑی تہذیب ہوتی ہے وہ آداب یعنی محبت کے اظہار، محبت کے آداب یہ سکھاتی ہے، اور اس کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو مادیت ہے اس نے یہ بڑا نقصان کیا، اور اب یعنی ہماری جو روایتی تہذیب تھی اس کے اندر تعلق بہت اہم تھا۔